میں ہوں محمد دبیر اور میں اقرا یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور میرا جو کورس ہے جس کے حوالے سے ہم موجود ہیں یہاں پر وہ ہے ماس کمیونیکیشن۔ ماس کمیونیکیشن کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا کہ اس میں ہم مختلف دیگر سماجی اور سیاسی لوگوں سے تعلق رہتا ہے، تو اسی لیے ہم آج یہاں پر موجود ہیں انٹرویو کرنے کے لیے۔ اور ہم جن کا انٹرویو کرنے والے ہیں آپ نے ان کو مختلف چینل پر ہوسٹنگ کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، ہمارے معزز نعت خواں ہیں، تو میں ان کا آپ کو نام بتانا چاہوں گا، محمد اسد ایوب صاحب۔ تو میں موجود ہوں محمد اسد ایوب صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم اسد بھائی، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام ایوب بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، بالکل خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر، آپ بتائیے آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ تو اسد بھائی، آپ کو جس حوالے سے بتایا میں نے کہ ہمارا ایک پروجیکٹ ہے ماس کمیونیکیشن کا، تو ہمیں آپ یہ بتائیے کہ آپ کا تعارف بتائیے تھوڑا سا ہمیں کچھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا اور مجھ سے بات کرنے کے لیے آپ آئے۔ بس تعارف یہی ہے کہ بچپن سے نعت خوانی کا شوق تھا میرا، اور میں مختلف مسجدوں میں جہاں مجھے موقع ملتا تھا، کوئی بھی کہتا تھا کہ آپ کو نعت سنانی ہے تو میں ان کو نعت سنانے لگ جاتا تھا۔ مسجد میں جاتا تھا تو نعت سنتا تھا، پھر پڑھنے لگ گیا۔ اسی طرح پڑھتے پڑھتے جب بڑا ہوا تو والد صاحب مجھے پروگرامز میں لے جانے لگے، اور پھر ایک وقت آیا کہ جو نعتیں میں سنتا تھا، ہمارے پاکستان کے تمام لیونگ لیجنڈس نعت خواں، سارے موسٹ سینئرز، وہی ظفر قاسمی صاحب، صدیق اسماعیل صاحب، ان کو جب ہم بچپن سے دیکھتے تھے تو پھر شوق پیدا ہوا کہ ہم بھی ان کی طرح نعتیں پڑھیں۔ تو 15-18 سال کی محنت کے بعد اللہ کا بڑا ہے یہ شکر ہے، پروگرامز کے ساتھ ساتھ ٹی وی چینلز پر الحمدللہ، کوئی الیکٹرانک میڈیا پہ مجھے 14-15 سال ہو گئے نعتیں پڑھتے رہے۔ گزشتہ 4-5 سالوں سے میں اب ریلیجیس پروگرامز بھی کنڈکٹ کرتا ہوں، رمضان ٹرانسمیشنز میں ہوسٹنگ کرتے ہوئے مجھے سب دیکھتے ہیں۔ تو بس یہی تعارف ہے۔ اسد بھائی، میں نے بالکل یہی بتایا تھا شروع میں کہ ماشاءاللہ سے نعت خواں ہیں اور ہوسٹنگ بھی کرتے ہیں، تو مجھے یہ بتائیے کہ مطلب یہ جو شوق ہے آپ کا نعت خواں کا اور یہ ہوسٹنگ کا، تو مطلب بچپن سے ہی آپ کا یہ شوق تھا یا وقت کے ساتھ ساتھ آپ اس طرف؟ دیکھیں بھائی، بات اصل یہ ہے کہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے نا وہ بنتا نہیں ہے، آرٹسٹ بائی برتھ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ماحول اس کو کیا ملا، مدارس کے ماحول میں بچہ جا کے حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اب اگر گھر کے لوگ ایسے ہوں جن کے گھر میں گانے سنے جاتے ہیں، شوق ہے والد کو کہ یار میرا بیٹا سنگر بنے، تو اسی طرح شوق پیدا ہوتا ہے۔ میرے والد صاحب نے میری لسننگ پاور بہت اچھی تھی، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے مجھے سن کر چیزیں یاد ہو جاتی تھیں۔ تو میرے والد مجھے ریلیجیس پروگرامز میں لے کے جاتے تھے، جس کی وجہ سے میرا جو ایک آرٹسٹ جو بننا تھا نا بچے کو، اس کو اپنی راہ کا تعین کرنا تھا کہ انٹرٹینمنٹ سائڈ پہ جائے، ریلیجیس سائڈ پہ۔ مجھے والد صاحب جو ہے نا ریلیجیس ماحول میں رکھا، جس کی وجہ سے میں نعت خواں بنا۔ تو بس یہی بات ہے۔ اور ماحول بہت اثر انداز ہوتا ہے کسی کی شخصیت کو بنانے میں، بگاڑنے میں۔ اگر آپ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو اچھے آپ کے اندر عادتیں پیدا ہوں گی، لوگ کہیں گے نہیں یار بڑا دیندار بندہ ہے، بہت تمیزدار بندہ ہے۔ لیکن وہی اگر آپ بدتمیز لچے لفنگوں میں بیٹھیں گے تو انہی کا شیڈ آپ کی شخصیت میں نظر آئے گا۔ بس یہ بات ہے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، ظاہر سی بات ہے، لوگ بھی اس سے موٹیویٹ ہوتے ہوں گے بالکل۔ اینکر بغیر ہیں۔ مطلب یہ جو آپ کی فیلڈ ہے، نعت خواں کرتے ہیں، میں تو آپ کو بہت سنتا ہوں ماشاء اللہ سے، اور ہوسٹنگ وغیرہ بھی آپ کی دیکھتا ہوں، تو اس فیلڈ میں آپ کو کتنے سال ہو گئے؟ مطلب ابھی بھائی فیلڈ کوئی بھی ہو، کام کوئی بھی ہو، کم سے کم جب آپ اپنی ایک نوجوانی کی عمر میں آتے ہیں نا، تو کم سے کم کسی بھی شعبے میں آپ کو 10 سال چاہیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو پتہ لگتا ہے کہ میں آج کہاں کھڑا ہوں۔ تو کم و بیش نعتیں تو میں 7 سے 8 سال کی عمر سے پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ کم سے کم مجھے آج 20 سے 22 سال ہو گئے نعتیں پڑھتے ہوئے، ٹھیک ہے، اس کا شوق رکھتے ہوئے۔ اور الیکٹرانک میڈیا پہ کم سے کم مجھے کوئی 16 سال ہو گئے۔ 16 سال کے بعد آج مجھے کہیں کہا جاتا ہے کہ ہاں یار اسد ایوب یہ نعت خواں ہے یا یہ مذہبی پروگرامز کنڈکٹ کرتے ہیں، تو کم و بیش کوئی 10-15 سال ہو گئے الیکٹرانک میڈیا پر۔ بہت اچھی بات ہے اسد بھائی۔ بھائی یہ بتائیں، ماشاءاللہ سے آپ جو ہے وہ اتنے سارے چینلز پہ بھی آتے ہیں، اتنی ساری نعتیں بھی پڑھ چکے ہیں، تو بچپن سے اس چیز کا شوق تھا یا کسی کی زور زبردستی میں یہ فیصلہ لیا آپ نے؟ اور اگر اسد ایوب جو ہے وہ نعت خواں نہیں ہوتے تو اس کے علاوہ ہم ان کو کس شعبے میں دیکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو دیکھیں، میں نے آپ کو پچھلے کچھ سوالات میں یہ بتایا کہ ماحول کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ گھر میں اگر گانے آتے تھے نا ٹی وی کے اوپر، پھر ٹی وی کے اوپر اگر کوئی گانا آ رہا ہے تو مجھے زبان ہی یاد ہوتا تھا۔ تو اس لسننگ پاور اچھی ہونے کی وجہ سے والد صاحب مجھے مذہبی ماحول میں لے کے گئے، جس کی وجہ سے مجھے نعت خوانی کا شوق پیدا ہوا، نعتیں یاد ہونے لگ گئیں، پھر میں نعت خواں بن گیا۔
سیکنڈ چیز، اگر میں نعت خواں نہیں ہوتا تو میں کیا ہوتا؟ نعت خواں اگر میں نہیں ہوتا تو شاید میں کوئی سنگر ہوتا. مجھے کرکٹ کا بہت شوق تھا، شاید میں کرکٹر ہوتا. اور مے بی پاسبل میں ایکٹر اور ماڈل ہوتا. ایکٹر، ماڈل اور سنگر، ان تین میں سے کہیں نہ کہیں میں اپنے آپ کو ضرور کوشش کر کے اپنا لوہا منواتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور جب آپ نعت خوانی میں آ گئے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو چیزیں چھوڑی وہ صحیح تھی اور جس فیلڈ میں آپ آ گئے وہ صحیح ہے؟ دیکھیں یار، ایکچولی بات یہ ہے، شیطانی کاموں میں جو ہے نا وہ چمک بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، جس طریقے سے آج میں دیکھتا ہوں کہ سنگرز کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جتنے لاکھوں روپے میں وہ اماؤنٹس اپنا لیتے ہیں، 50-50 لاکھ روپے سنگرز لیتے ہیں، اور وہی سنگرز کو آپ مذہبی پروگرامس میں بلائیں تو 70-70 لاکھ روپے وہ نعت پڑھنے کے بھی لیتے ہیں. تو کبھی کبھی یہ سوچتا ہوں شاید میں یار سنگر ہوتا تو میرے پاس بھی اتنی مال و دولت ہوتی. لیکن دینی اعتبار سے جب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں یا اللہ میں بہت خوش نصیب ہوں، کیونکہ وہی سنگرز میں دیکھتا ہوں کہ جب کبھی اس فیلڈ کو چھوڑتے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف وہ توبہ کرتے ہیں. اور جیسے جنید جمشید تھے، آپ نے دیکھا امجد حسین صاحب، تیرا پاکستان ہے یہ میرا پاکستان ہے، آج وہ دیکھیں وہ امریکہ میں مسجد کے امام بنے ہوئے ہیں. جنید جمشید کو دیکھیں آپ، دعوت اسلامی کی جنید شیخ کو دیکھیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اپنی انٹرٹینمنٹ کی سنگنگ کی فیلڈ میں تھے، لیکن ایک وقت پر آ کے انہوں نے ان سب چیزوں کو چھوڑا اور کہاں آ گئے؟ اللہ رب العزت کی طرف آ گئے، اللہ کے ذکر کی طرف آ گئے. تو میں جب یہ دیکھتا ہوں تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ تو نے مجھے چھوٹی ایج سے ہی اپنے ذکر میں رکھا اور نیک لوگوں میں رکھا. یہ اللہ کا ظاہر سی بات ہے، بچپن سے آپ محنت کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اسٹرگل کرتے ہوئے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہر آرٹسٹ جو ہے وہ اسٹرگل کر رہا ہوتا ہے اپنی زندگی میں. تو کیا آپ کی زندگی میں کبھی کوئی ایسا موقع ہے جس میں آپ کو لگا ہو کہ نئی نعت خواں کے پروفیشن کو میں چھوڑ کے جو ہے وہ کسی اور شعبے میں آ جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا، یا یہاں پہ مجھے اسٹرگل زیادہ فیس کرنی پڑی ہے، یا لوگوں کا جو برتاؤ ہے میری طرف وہ صحیح نہیں ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب نیا انسان کسی فیلڈ میں انٹر ہوتا ہے تو اسے مشکلات کا بہت زیادہ سامنا ہوتا ہے. تو کیا آپ کو کبھی ایسی مشکلات کا سامنا ہوا؟ اسٹرگل تو آپ کو ہمیشہ جاری رکھنی ہوتی ہے، اور ایک دفعہ دروازہ کھٹکھٹانے سے نہیں کھل جاتا. دین بھی کہتا ہے کہ 3 دفعہ دستک دو. تو جب آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں تو مستقل کوشش کرنے سے آپ کے دروازے کھلتے ہیں، آپ کے راہیں کھلتی ہیں. تو اس میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ مستقل کوشش کرنے سے میں کسی جگہ اب الحمدللہ انڈسٹری میں ان ہوا ہوں. تو ایسا تو میں نے نہیں سوچا کہ نعت خوانی چھوڑ دینی چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نعت خوانی کے ساتھ اور کیا کرنے کا دل چاہتا ہے. تو پہلے میں صرف نعتیں پڑھتا تھا اور پروگرامز میں جاتا تھا، لیکن گزشتہ 6-8 سال سے مجھے شوق پیدا ہوا کہ میں نعت خوانی کے ساتھ ساتھ مذہبی پروگرامز بھی کنڈکٹ کروں، رمضان ٹرانسمیشنز بھی کروں، اور دیگر ولاگنگ کروں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ لوگ ولاگنگ کر رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں، مختلف پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں. تو نعت خوانی کے ساتھ ساتھ مجھے ہوسٹنگ سائٹ پہ کام کرنے کا شوق پیدا ہوا. ماشاء اللہ. اچھا اسد بھائی، آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے اس پیشن کے ساتھ جو ہے اپنی اسٹڈی کو کیسے آگے کنٹینیو رکھا؟ ہاں یار، یہ ایک مشکل سوال ہے، کیونکہ جب رات بھر میں والد صاحب کے ساتھ پروگرامز میں جاتا تھا نا، تو صبح اسکول جانے میں بڑی مشکل ہوتی تھی. لیکن امی اور ابو مجھے اسکول لازمی بھیجتے تھے، چھٹی نہیں کرتا تھا. ساتھ ساتھ سیلف میڈ رہا شروع سے، اور اپنے ایجوکیشن پہ خود توجہ دی. انٹر کیا، گریجویشن کیا، ماسٹرز ان اسلامک اسٹڈیز کیا، اور ابھی 2021 میں الحمدللہ میرا ایم فل بھی جامعہ کراچی سے کمپلیٹ ہوا. مشکل تو ہوتا ہے، لیکن جتنی ینگ جنریشن ہے، چاہے آپ ایکٹنگ کی فیلڈ میں جائیں، چاہے آپ سنگر بنیں، واٹ ایور جو بھی آپ کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اکیڈمک کوالیفیکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، اس کے بعد جو ہے میرا ایک سوال اور ہے کہ آپ اپنے بارے میں یہ بتائیں کہ جب آپ نے یہ فیلڈ جوائن کی تو اس میں کیا مشکلات آئیں، اور آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اگلی یوتھ کو کہ آپ سے موٹیویٹ ہو اور اس پروفیشن کے اندر آئیں؟ دیکھیں، ڈپینڈ آن یور سیلف کہ آپ کس فیلڈ کا تعین کر رہے ہیں، کس شعبے میں جا رہے ہیں. لیکن ایک بات کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ کسی بھی شعبے میں جائیں فوراً ہار نہ مانیں. کم سے کم 10-12 سال اپنی اسٹرگل کو، اپنی کوششوں کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ ایک نہ ایک دن آپ کامیاب ضرور ہوں گے. کیونکہ اللہ رب العزت بھی یہی کہتا ہے کہ انسان کے لیے وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. تو کوشش جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو ضرور اللہ کامیاب کرے گا. اچھا اسد بھائی، میرا آپ سے ایک آخری سوال ہے
یہ سوال میرا یہ ہے کہ جب آپ نے یہ پروفیشن جوائن کیا تو آپ کے زندگی کے اندر کیا چینجز آئی, کیا محسوس کیا آپ نے اپنی زندگی چینجنگ کے بارے میں, اور جب یہ پروفیشن جوائن کیا آپ نے تو آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی کیا تھی, اور یہ پروفیشن جوائن نہ کرنے سے پہلے فائنینشیل اسٹیبلٹی کیا تھی؟ دیکھیں یار, میں شروع سے سیلف میڈ رہا. میرے والد جب میں پیدا ہوا تو اس کے بعد ابو جاپان بھی رہے, نیروبی رہے, ساؤتھ افریقہ رہے. تو الحمدللہ جو ایک مڈل کلاس گھرانے میں عزت کے ساتھ گزارا ہوتا ہے وہ اللہ کا شکر ہے ہوتا رہا. جب میں بڑا ہونے لگا تو میں بچپن سے سیلف میڈ ہی تھا. ابھی بھی اپنے گھر کے تمام معاملات کو میں خود دیکھتا ہوں, کیونکہ والد صاحب کی 7 سال پہلے ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی. تو ابو مجھے الحمدللہ اس شعبے میں اتنا قابل کر گئے کہ اللہ کا شکر ہے میں آج اپنے اس تمام معاملات سے, اپنے میڈیا کے پروگرام سے, اپنے پرائیویٹ پروگرام سے, ٹیلی ویژنس کے اوپر جو میں ٹرانسمیشنز کرتا ہوں, ایک باعزت طریقے سے میں اپنا گھر چلا رہا ہوں, اپنی زندگی چلا رہا ہوں. اور کسی بھی انسان کو یہی دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ تو کسی کا محتاج نہ فرما, اللہ رزق حلال میں آپ کو اتنا دے کہ آپ عزت سے اپنا گزارا کر سکیں. تو اللہ رب العزت عزت کے ساتھ, عافیت کے ساتھ گزارا کروا رہا ہے. اچھا, اب ہمارا ڈسکشن جیسا آپ سب کو پتہ ہے کہ بالکل آخری مراحل پر ہے, تو میں جاتے جاتے اسد بھائی کو ایک زحمت دینا چاہتا ہوں کہ آپ کا قصیدہ جو ہے نا, قصیدہ برد شریف, وہ بہت مشہور ہے اسد بھائی. تو میں چاہوں گا کہ اگر آپ کچھ ہمیں تھوڑا بہت سنا دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا. یہ تو زحمت نہیں, آپ میرے لیے یہ رحمت ہے اور باعث سعادت ہے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. درود ان پر سلام ان پر یہی کہنا خدا کا ہے, خدا کے بعد جو ہے مرتبہ صلی علی کا ہے. وہی سردار عالم ہے, وہی غمخوار امت ہے, وہی تو حشر کے میدان میں سب کی شفاعت ہے. شفاعت کے لیے سب کی نظر ان پر لگی ہوگی. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. بہت شکریہ اسد بھائی کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا. بہت شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں تھوڑا سا وقت دیا, اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں. آپ کا شکریہ, آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے وقت نکالا اور مجھے بات کرنے کا موقع دیا. تھینک یو. تھینک یو.